अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 लेसन्स हैं नूरानी कायदे के, और इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा नूरानी कायदा मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम इंशाअल्लाह अपने पहले पारे से बाकायदा तजवीद का आगाज़ करेंगे और प्रॉपर तरीके से तजवीद को इंशाअल्लाह सीखेंगे, और फिर उस तजवीद के साथ अपने कुरान को पढ़ा करेंगे। आज से हम नियत करेंगे कि अब हमारा नूरानी कायदा ख़त्म हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अब हम जब भी कुरान पढ़ें तो तजवीद के साथ पढ़ें, क्योंकि अब हमने तजवीद के तमाम रूल्स सीख लिए हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ें और कुरान का हक़ अदा करने की भरपूर कोशिश करें। उसको अच्छे तरीके से तजवीद के साथ पढ़ें और फिर तर्जुमे के साथ भी उसको सीखें कि असल में अल्लाह ताला हमसे कुरान में क्या फ़रमा रहा है। कि हमें तो ये पता ही नहीं कि हम कुरान को पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उसके अंदर क्या अल्लाह ताला हमसे क्या कलाम कर रहा है। ठीक है, तो अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रस्मुल ख़त और अलामाते वक़्फ़। सबसे पहले देखिए रस्मुल ख़त क्या होता है। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीका। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाओ या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर निशान क्रॉस बना हुआ है, नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुरान में जो है वो कहाँ कहाँ ऐसा होता है हमारे साथ। सबसे पहले ये कि अलिफ जब भी खाली आएगा कुरान में लिखा हुआ तो वो नहीं पढ़ा जाता। कुछ केसेस में मैंने आपको बताया है किन केसेस में पढ़ा जाता है खाली अलिफ। खाली अलिफ तब पढ़ा जाता है जब पिछले हर्फ पे ज़बर हो, ठीक है, तब खाली अलिफ पढ़ा जाएगा। अगर अलिफ खाली है, पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर है, तो अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अगर अलिफ खाली है, पिछले हर्फ पे जज़म आ गई, पेश आ गई, तो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको ये सारी बातें पहले मैं बता चुकी हूँ कि अलिफ किस सिचुएशन में पढ़ा जाता है। अब आगे देखें, लफ्ज़ अना है आपके सामने, यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर अलिफ ना। तो ये वैसे तो अलिफ मद्दा है, लेकिन अना कुरान में जहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा इसके नून पे हम ज़बर पढ़ा करेंगे, अना लंबा नहीं होगा। ये वाहिद ऐसा अलिफ मद्दा है, हालांकि है तो अलिफ मद्दा क्योंकि खाली अलिफ है, पिछले हर्फ पे ज़बर आ गया, लेकिन फिर भी इसको हम अना कह के लंबा नहीं करेंगे। ये एक मेन, ये तो हमने लाजमी बात याद रखनी है कि अना जब भी आएगा हमने इसको अना लंबा नहीं करना बल्कि अना पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, नूरानी कायदे में तो इन्होंने क्रॉस लगाए हुए हैं। हमने नहीं पढ़ना, जैसे अलिफ नहीं पढ़ना तो उस पर क्रॉस है, लेकिन कुरान में इनके ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल आएगा, क्रॉस की जगह यूं सर्कल आएगा जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। मैं इसे टच करके दिखा रही हूँ, इस तरह का सर्कल। तो कुरान में जब ये सर्कल ऐसे ऊपर बना हुआ आएगा, उस सूरत में हम अलिफ को नहीं पढ़ा करेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे और या को नहीं पढ़ेंगे जब भी उन पे इस तरह का सर्कल बनाएगा। पहले देखिए आफ़ा इम्माता, तो इसमें नीचे इसको बता दिया कैसे पढ़ना है। इसको आफ़ा नहीं कहना, आफ़ा इम्माता ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन कुरान ये नूरानी कायदे में क्रॉस है, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं वहाँ पे क्रॉस नहीं लगा होता, वहाँ पे इस तरह से छोटा सा ऐसे सर्कल बना होता है ऊपर। ठीक है, आगे है ला इल्लल्लाह, ला इल्लल्लाह। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है, ला लंबा नहीं होगा। तबूआ, अब आ लंबा नहीं होगा, अलिफ पे क्रॉस बना हुआ, लेकिन कुरान में जब ये लिखा हुआ आएगा तो ऐसे सर्कल ऊपर बना हुआ छोटा सा आएगा। इसका मतलब है कि हमने अलिफ नहीं पढ़ना और तबू के बाद आ लंबा नहीं करना। ठीक है, फिर आगे देखें, मिन नबाई, अब इसको नबा नहीं कहेंगे, बस मिन नबाई पढ़ देंगे। ठीक है, मालाई ही, वाला औज़ाऊ। ठीक है, इसको वला नहीं कहेंगे, वाला औज़ाऊ जल्दी से पढ़ेंगे। अब इसमें भी देख लें, दाल के बाद वैसे तो अलिफ है, लेकिन क्योंकि ऊपर क्रॉस लगा हुआ है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे समूदा। ठीक है, ऐसे ली ततलुआ, लन नदउआ, ये नीचे सही वाले लिखे भी हुए हैं कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, ली शई इन,
اب اس کو لی شا ان نہیں کہیں گے، لی شئی ان پڑھیں گے، الف اس کا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ایسے لَأَذْبَحَنَّهُ ایسے پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. انا نہیں کہنا. موسیٰ اس میں یا نہیں پڑھیں گے بلکہ سین کھڑی زبر سا پڑھیں گے. عیسیٰ اس میں بھی یا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہو گیا. آگے زکاتا واؤ نہیں پڑھیں گے، واؤ پہ کراس لگا ہوا لیکن قرآن میں ایسے سرکل بنا آئے گا چھوٹا سا، ٹھیک ہے. صلاتا جہاں کہیں سرکل بنا آئے تب ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اور ویسے بھی واؤ خالی ہو تو اس کو نہیں پڑھنا، یا خالی ہو تو ہم اس کو نہیں پڑھیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، جب بھی کسی حرف پہ جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں ہوگی خصوصاً الف واؤ یا پہ تو وہ نہیں پڑھے جائیں گے، لیکن الف کا میں نے بتا دی اگر وہ خالی ہو لیکن پچھلے حرف پہ زبر ہوگی تو وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور واؤ اور یا پہ تو ہے نا کہ ان پہ جزم ہو تو، لیکن اگر واؤ اور یا خالی ہوں تو ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حیاتن مشکاتن، ٹھیک ہے. مشکاتن حیاتن مشکاتن، ٹھیک ہے. اب ہمارا مین لاسٹ ٹاپک آ گیا ہے، وہ ہے علامات وقف. یعنی کیا ہے وقف کا مطلب میں آپ کو پچھلے لیسن میں بتا چکی ہوں، ٹھہرنا مطلب ہوتا ہے اس کا. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں جگہ جگہ طا لکھا ہوتا ہے، جیم آتا ہے، کہیں پہ صاد لکھا ہوتا ہے. یہ سارے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، تو اس کی آج تفصیل دیکھیں گے ہم. سب سے پہلے یہ والی علامت دیکھیں، سرکل والی. سرکل والی علامت پہ آپ نے اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے. نہیں ٹھہریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہے ٹھہرنا چاہیے. اب یہ طا جو بنا ہوتا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے. طا آئے تو ٹھہرنا چاہیے. اب جیم پہ دیکھیں، یہاں ٹھہرنا ہی بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. یعنی اگر نہیں ٹھہرتے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ٹھہرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب زا آ جائے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے. یعنی بہتر ہے کہ نہ ہی ٹھہریں، لیکن اگر ٹھہر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے زا پہ ٹھہرنے کی. سواد کو دیکھیں، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اجازت ہے. یعنی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے کنٹینیو ہی رکھیں، لیکن آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر ہم یہاں پہ آ کے تھک گئے ہیں تو ٹھہر جائیں، اجازت ہے. اب یہ سواد لام بڑی لکھا ہوتا ہے ایسے، یہاں ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور سواد لام چھوٹی آ جائے تو یہاں پہ ٹھہر جائیں. اب قاف لکھا ہو تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، اور قاف کے ساتھ فا آ جائے تو یہاں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ 5 اس طرح سے یہ 5 اردو میں لکھا ہو تو مثال اس کی مثال یہ ہے کہ گول آیت کے حکم میں ہی آتی ہے. یعنی یہ ایسے بناؤ یا ایسے والا سرکل ہو، دونوں پہ رکنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایسے میم آ جاتا لکھا ہوا تو یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے. سین یا الف لکھا ہو اس طرح سے تو یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. یعنی اگر آپ نے ٹھہرنا مطلب ٹھہریں بالکل بالکل چند سیکنڈز کے لیے ٹھہریں لیکن سانس نہ توڑیں، یہ مطلب ہے. اور نیچے سکتہ لکھا ہوا ہے، سین یا الف یا پھر سکتہ لکھا ہو تو کیا کرنا ہے، یہاں پہ سانس جو ہے وہ آپ نے نہیں توڑنا، بس ذرا سا ٹھہرنا. اب یہ لکھا ہو وقفہ، یہ فا یہاں پہ آئے گا وقفہ، ایسے لکھا ہو تو یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، سانس بھی نہ توڑیں. اچھا جی، اب یہاں زیادہ ٹھہرنا ہے، چند سیکنڈز کے لیے نہیں، کچھ زیادہ 10-15 سیکنڈ کے لیے، اور سانس نہیں توڑنا. لیکن لا کی جو علامت ہے نا، یہ علامت کسی آیت پر ہوتی ہے، یا یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا. اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. اچھا، وہ بول رہے ہیں کہ یہ علامت کسی آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ علامت ہماری آیت پہ آ رہی ہے، یعنی وقف کے اوپر، یعنی وہ سرکل بنا ہوا ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے ٹھہرے نہ ٹھہرے، نہیں بگڑا. لیکن جہاں عبارت کے درمیان میں لا لکھا ہوگا، ہم کوئی آیت پڑھ رہے ہیں درمیان میں پڑھتے پڑھتے کوئی وقف کی آیت کا سرکل نہیں آیا گول جو میں نے پیچھے بتایا، اور درمیان میں لا لکھا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرنا مطلب بگڑ جائے گا. سمجھ آ گئی؟
اچھا جی، اب یہ کاف دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کاف پہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پہ بھی ہے۔ اچھا، میم آئین لکھا ہو تو کیا کرنا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کے پڑھ لو۔ یہ مع اس طرح سے لکھا ہوگا، مع کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ لکھا ہو، یہ ایسے 3 نقطے بنے ہوئے ہیں، 3 نقطے ایسے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ آخر میں ایک ہدایت بیان کی گئی ہے کہ جہاں کہیں علامات جو اوپر بیان کی گئی ہیں ہوں تو ان پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اگر آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑ دیں، پھر پیچھے سے ملا کر 1-2 حرف جوڑ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا تم، یہاں ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہے۔ تو تم پہ تو پہلے ہی جزم ہے، لیکن فرض کریں کہ ہم یہاں پہ سانس روک رہے ہیں تو ولا تم کہہ کے ہم نے سانس توڑ دیا، دوبارہ پڑھیں گے ولا تم عابدون ما اعبد، ایسے، یعنی پیچھے سے پھر دوبارہ سے آیت کو لوٹا کے پڑھیں گے، یہ مطلب ہے اس بات کا۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا نورانی قاعدہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، اس کو پڑھانے میں جو غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف اور درگزر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔